دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی زندگی۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار تھا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے جہاد میں گزاری۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائے۔ جو پہلی جنگ تھی وہ جنگ موتا تھی، 8 ہجری میں یہ لڑی گئی ہے۔ یہ آپ کی پہلی جنگ تھی جو اسلام قبول کرنے کے بعد لڑی۔ اس جنگ میں رومیوں کی بہت بڑی فوج کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان تھے۔ زید بن حارثہ، جعفر تیار اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے آپ کو سپہ سالار بنایا۔ آپ نے بہترین حکمت عملی سے مسلمانوں کو بچایا اور رومی فوج کو شکست نہیں دی، لیکن اسلامی لشکر کو سلامت مدینے واپس لے آئے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے مکہ کی فتح۔ یہ 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک حصے کی قیادت سونپی۔ آپ نے مکہ میں اسلام دشمن قریش کے سرداروں کو شکست دی اور شہر کو امن و سکون کے ساتھ فتح کیا۔ نمبر 3 پہ آتا ہے جنگ حنین۔ یہ بھی 8 ہجری میں ہوئی۔ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شروع میں مسلمان تھوڑا ڈگمگائے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری دکھائی اور دشمن کو عبرت ناک شکست دی۔ نمبر 4 پہ آتا ہے جنگ تبوک۔ یہ 9 ہجری میں ہوئی۔ یہ رومیوں کے خلاف تھی۔ اگرچہ رومیوں نے براہ راست میدان میں مقابلہ نہ کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطراف میں دشمن قبائل کو زیر کیا۔ نمبر 5 میں آتا ہے جنگ یمامہ۔ یہ 11 ہجری کو ہوئی۔ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب یعنی کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ اس کے خلاف لڑی گئی۔ دشمن کی فوج 40,000 تھی جبکہ مسلمان 13,000۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان کامیاب ہوئے اور مسلمہ کذاب مارا گیا۔ یہ جنگ بہت سخت تھی لیکن اسلام کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ نمبر 6 پہ آتا ہے عراق کی فتوحات۔ یہ 12-13 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عراق بھیجا۔ آپ نے کئی بڑی لڑائیاں جیتیں، جیسے ذیقار کی لڑائی، مزر کی لڑائی، ولجیہ کی لڑائی، اولیس جہاں آپ نے دشمن کو عبرت ناک شکست دی، ہیرا کی فتح۔ یہ بہت اہم شہر فتح ہوا تھا۔ آپ نے عراق کے زیادہ تر حصے کو اسلام کے زیر نگین کر لیا۔ نمبر 7 پہ آتا ہے یرموک کی جنگ۔ یہ 15 ہجری کو ہوئی۔ یہ آپ کی سب سے مشہور جنگ ہے۔ رومی سلطنت کی 1 لاکھ فوج کے مقابلے میں مسلمان صرف 40,000 تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور جنگی حکمت عملی نے رومیوں کو تاریخی شکست دی۔ اس جنگ کے بعد شام ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ نمبر 8 پہ آتا ہے شام کی فتوحات۔ 13 سے 15 ہجری کو یہ ہوئی۔ آپ نے دمشق، بلبک، حمص اور بہت سارے بڑے شہر فتح کیے۔ ہر جگہ آپ نے انصاف قائم کیا اور اسلام کا پیغام پھیلایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 سے زیادہ بڑی اور چھوٹی جنگیں لڑیں۔ آپ نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ آپ اسلام کی تلوار تھے اور آپ کا نام تاریخ میں بہادری اور حکمت عملی کی علامت ہے۔ دوستو، یہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی جنگیں، جس میں انہوں نے بہت سارے شہر فتح کر کے اسلام کے زیر نگین کیے اور اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہوا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک ان کی حسرت تھی کہ میں میدان جنگ میں شہید ہوں، لیکن شہادت ان کے نصیب میں نہیں تھی اور وہ مرگ بستر پر وفات پائی انہوں نے۔ دوستو، مزید اسلامک سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھا کریں تاکہ جو نئی اپڈیٹ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔